الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کہ کلندر کسے کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے بیان کیا کہ کلندر جو تصوف کی ایک اصطلاح ہے، اولیاء کرام میں سے ولیوں کا ایک درجہ ہے۔ کلندر اس شخص کو کہتے ہیں جو روحانیت میں اتنا ترقی کر گیا ہو کہ جو اپنی وجود اور تمام دنیا کو بھول کر اللہ کی ذات میں اتنا محو اور مصروف ہو گیا ہو کہ اسے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز کی نہ سمجھ ہے، نہ سوجھ ہے، نہ بوجھ ہے، نہ اس کا ادراک ہے۔ اللہ کی ذات میں مست فقیر بن جائے، اسے کہتے ہیں کلندر۔ یعنی کہ کلندر وہ ہے جو ہمتاً اللہ کی ذات میں، اس کی محبت میں، اس کی روحانیت میں، اس کی نورانیت میں اتنا محو اور مست ہو گیا ہو کہ جسے اپنی ذات کا ہوش بھی نہ رہے، بلکہ دنیا میں کسی بھی چیز کا اسے ہوش نہ ہو، اسے کہتے ہیں کلندر۔ دنیا پہ 2.5 کلندر ہیں، جس میں سر فہرست ہے حضرت سید سخی شہباز کلندر، جو ایک کلندر ہے۔ دوسرا کلندر بو علی کلندر ہے، اور آدھی کلندر ہے حضرت رابعہ بصری۔ اس طرح دنیا پہ 2.5 کلندر ہیں، اور باقی ان کے زیر تسلط ہوتے ہیں، ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ جو کلندر کسی ملک پہ مقرر ہو، یا کسی شہر پہ مقرر ہو، یا کسی جگہ پہ خاص مقرر ہو، جو روحانی طور پہ یعنی کہ مقرر ہوتے ہیں، اولیاء کرام کی روحانیت میں نسبت ہوتی ہے اور ڈیوٹی مقرر ہوتی ہے، جو کسی مخصوص علاقے میں، مخصوص شہر میں، مخصوص ملک کے لیے مقرر ہوتے ہیں، وہ کلندر ہیں۔ دنیا پہ باقی صرف 2.5 کلندر ہیں، جو شہباز کلندر، بو علی کلندر اور رابعہ بصری ہے۔ ایک دن حضرت شہباز کلندر کسی جگہ پہ جا رہے تھے، تو ایک بندر نچانے والے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں کلندر ہوں۔ تو بندر نچانے والے نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت شہباز کلندر نے کہا کہ میں بھی کلندر ہوں۔ اب تم دکھاؤ اپنے کرتب کہ تم کیسے کلندر ہو۔ تو اس بندر والے نے بندر کو نچانا شروع کر دیا، اپنے کرتب دکھانے شروع کر دیے۔ جب وہ ختم ہو گئے تو حضرت شہباز کلندر نے کہا کہ تم یہی کلندر ہو؟ تو حضرت شہباز کلندر نے کہا، ایک لکیر کھینچی، اب کہا اب اس کلندر کے کرتب دیکھنا۔ تو اس کا اس سے گزر جاؤ۔ تب وہ گزرا تو ایک نئی سلطنت میں داخل ہو گیا۔ وہاں لوگ ڈھونڈ رہے تھے، ان کا بادشاہ گم ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے پکڑ کے اسے تخت پہ بٹھا دیا، اسے کہا تم ہی ہمارے بادشاہ ہو۔ تو بہت عرصہ وہ بادشاہی کرتا رہا اور عیش و عشرت میں مبتلا رہا۔ ایک دن وہ اسی جگہ سے گزر رہا تھا تو اسے وہی لکیر یاد آئی۔ تو اس نے سوچا کہ یہاں سے گزر کے دکھاؤں کہ یہ کیسا ہے۔ تو جب وہ گزرا تو اسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا جس جگہ پہ اس نے اپنے کرتب دکھائے تھے۔ شہباز کلندر بیٹھے تھے۔ اس نے پوچھا کہ اب بتاؤ میں کیسا کلندر ہوں؟ تو اس نے کہا مجھے واپس بھیج دو۔ تو حضرت شہباز کلندر نے کہا کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے، کرتب صرف ایک بار دکھایا جاتا ہے، اور اس نچانے والے بندریا کے نچانے والے کو بھی کلندر کہتے ہیں۔ اور یہ کلندر تصوف میں، روحانیت میں وہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو اولیاء کرام کو ملتا ہے۔ اسی طرح ایک شعر ہے کہ
تمہارے اندر ایک مندر ہے، اس مندر میں ایک بندر ہے، جو اس بندر کو ناچ نچائے، وہ مست قلندر ہے، ورنہ بندر کا بندر ہے۔ اس سے مراد ہے نفس امارہ، جو انسان کے اندر نفس امارہ ہے، اس کو جو ناچ نچائے، اس کو نچاتے نچاتے کمزور کر کے مار دے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ قلب میں اتنی منازل اور معرفت روحانیت میں اتنا سفر طے کرے کہ جس کے پاس اس ساری دنیا کا علم ہو۔ اس طرح علامہ اقبال قلندر لاہور ہیں، تو وہ تعریف کیسے کرتے ہیں قلندر کی، وہ قلندر کو کیسے بیاں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مہر و ماں انجم کا محاسب ہے قلندر، یعنی کہ یہ چاند سورج ستارے بلکہ یہ ساری کائنات اس کا حساب رکھنے والے قلندر ہوتے ہیں، اس کا علم رکھنے والے وہ قلندر ہوتے ہیں۔ مہر و ماں انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو دن، ایام دنوں کی جمع، ان دنوں کو ساتھ چلنے والا نہیں بلکہ دنوں کو چلانے والا قلندر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا قلندر کو مقام دیا ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات، اس دنیا کا تمام علم رکھتا ہے۔ اس دنیا میں جب چاہے اللہ پاک کی طاقت سے وہ اپنے حساب سے چلا سکتا ہے، یعنی جس چیز کو، سورج کو چاہے، ستاروں کو چاہے، آسمان کو چاہے، اس کے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی اتنی عطا ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اسے ہر چیز پہ عبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کی شان کم نہیں ہوتی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ شرک ہو گیا، فلاں ہو گیا، اللہ کو محدود کر دیتے ہیں۔ اللہ کی شان و شوکت اور طاقت، رفعت و بلندی کو محدود کر دیتے ہیں۔ اللہ جب کسی اپنے بندے کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ بندہ ایسی کرامات کر دیتا ہے، وہ اللہ کا ولی ایسی کرامات دکھا دیتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوق میں بندہ اتنی طاقت کا مالک ہے تو اس کا خالق کتنی طاقت کا مالک ہوگا۔ اس طرح اللہ کی شان، شوکت، رفعت و بلندی اور طاقت بڑھتی ہے جتنا وہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس طرح تمام کائنات بلکہ ساتوں جہانوں کا، جو 7 عالم کہلاتے ہیں، اس میں 18,000 جہان ہیں، اس کا علم، اس کا حساب کتاب، اور دنوں کو چلانا، دنوں کے ساتھ چلنا نہیں، دنوں کو چلانا وقت کی مناسبت کے ساتھ، یعنی کہ اپنی کرامت دکھانا، اسے کہتے ہیں قلندر۔ اور یہی وہ قلندر کا مقام ہوتا ہے جس کی وجہ سے اولیاء کرام اپنی معرفت کی بلندیاں طے کرتے ہیں، منازل اور سلوک کی جو مسافت ہوتی ہیں وہ طے کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، پھر اللہ کے نزدیک وہ مقام حاصل کرتے ہیں کہ جو اللہ کا محبوب ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، جس مقام پر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے تم دیکھتے ہو، میں تمہارے کان بن جاتا ہوں جس سے تم سنتے ہو، میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں جس سے تم بولتے ہو، اور تمہارے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تم چلتے ہو، تم کام کرتے ہو۔ یہ اللہ کے قرب کا وہ مقام بن جاتا ہے۔ جب اتنا نزدیک بندہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ پاک اتنا مقام عطا کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں قلندر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔